بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب الربا، سود کا بیان۔ بیوع اور لین دین کے معاملے میں بڑا اہم موضوع سود کا بیان ہے، جسے عربی میں ربا اور قرآن مجید میں اسے ربا کہا گیا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ان الذین یأکلون الربا۔ تو قرآن مجید میں متعدد جگہ لفظ آیا ہے۔ ربا یربو سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے بڑھنے اور زیادہ ہونے کے، جیسے قرآن مجید میں ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ جب ہم نے اس زمین کے اوپر، مردہ زمین پر بارش نازل کی، پانی آیا تو اس کی کھیتی کیا ہے؟ ربت، یعنی بڑھی۔ ربوہ کہتے ہیں ایک ایسے ٹیلے کو جو زمین سے گویا بڑھا ہوا ابھرا ہوا ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ تو اصل معنی ربا کا ہے زیادہ ہونا، بڑھنا یا زیادہ لینا۔ اربا یوربی کے معنی ہے زیادہ لینا۔ چونکہ سود جو ہے اصل مال پر زیادہ لیا جاتا ہے یا زیادہ لینے کا ایک سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اسے ربا کہا جاتا ہے۔ شرعی طور پر ربا وہ اضافہ ہے، وہ زیادہ لینا ہے جو دو ایسی چیزیں جن کے اندر شرعاً ربا جاری ہوتا ہے ان کے تبادلے میں لیا جائے۔ وہ اضافہ جو ان دو چیزوں میں سے کسی ایک پر لیا جاتا ہے، جن کے میں تبادلے کے اندر ربا کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہر زیادتی ربا نہیں کہلاتی ہے، نہ ہر چیز میں کسی کے مقابل میں زیادہ لینا وہ سود ہوتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو ربوی یعنی سود والی، جن کے اندر سود جاری ہوتا ہے، وہ قرار دیا ہے جن چیزوں کو، ان دونوں کے تبادلے میں جو چیز ایک کے مقابلے میں زیادہ لی جاتی ہے، جیسے سونا ہے، سونے کے مقابلے میں سونا زیادہ لینا، سونا ہے، سونے کے چاندی کے مقابلے میں ادھار طور پر ادھار نہ کرنا، یعنی یہ چیزیں جو ہیں اس میں زیادہ لینے کو شرعی طور پر ربا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ربا کی دو بات بتا دوں، احادیث جو آئیں گی ان کے سلسلے میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے کہ ربا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تجارتی ربا ہے، تجارتی سود ہے، اور ایک قرض کا سود ہے۔ یعنی ایک ایسا سود ہے جو بطور تجارت کے ہوا کرتی ہے، جیسا کہ اس کی بعد مثالیں آئیں گی، اس میں خرید فروخت کا معاملہ، تبادلے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایک وہ سود ہے جو قرض کا، ربا القرض کا سود ہے، قرض کا سود ہے۔ تجارتی سود جو ہے علماء کہتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں حدیث کے اندر وارد ہیں۔ ایک صورت ہے ربا الفضل اور دوسری صورت ہے ربا النسیہ۔ ایک ہے ربا الفضل اور دوسری ہے ربا النسیہ۔ ربا الفضل وہ اشیاء جن کے اندر سود جاری ہوتا ہے، ان میں سے کسی کو، ایک جنس کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کر کے بیچنا۔ یعنی مثال کے طور پر گیہوں وہ ہے جس میں سود جاری ہے، تو اب ایک قسم کا گیہوں دوسرے قسم کے مقابلے میں زیادہ لینا تبادلے کے طور پر، یا یہ سونا ہے اس میں سود جاری ہے، چاندی ہے اس میں سود ہے، تو اب سونے کو اس کے مقابل میں کسی اور سونے سے خرید لینا اور اس میں زیادہ لے لینا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس سونے کے دینار ہیں یا سونے کا کوئی سکہ ہے، اس سے وہ خریدے سونے کے زیور، اور دونوں میں برابری وزن میں نہ ہو بلکہ کم اور زیادہ ہوتی، یہی چیز کیا ہے؟ سود ہے، جیسا کہ حدیثیں جو آگے آ رہی ہیں اس کی وضاحت سے واضح ہوگی۔ اور دوسرا سود جو ہے وہ ربا النسیہ ہے۔ نسیہ کے معنی ہوتا ہے ٹالنا اور مؤخر کرنا۔
ادھار جسے ہم کر دیں، تو یہ ربا النسیہ یہ ہے کہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر سود جاری ہے لیکن دونوں مختلف قسم کی ہیں یا ایک ہی قسم کی ہیں، ان کو شریعت نے اس کے اندر دست بدست ہاتھوں ہاتھ لینا قرار دیا ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو، یا ایک ہی مجلس میں کیا ہے وہ لین دین ہونا چاہیے، تو ایسا نہ کرے، اس کو مؤخر کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے دینار اور درہم لے کر کسی سونار کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے اتنا زیور چاہیے، وہ قیمت تو ادا کر دے اور بعد میں کہے کہ ہاں کل آ کر کے زیور لے جانا، اس میں اگر برابری بھی ہو، اس میں زیادتی نہ ہو، پھر بھی یہ شریعت میں اس کے سود کے حکم میں آتا ہے، شریعت نے اسے سود قرار دیا ہے، شریعت نے اسے سود قرار دیا ہے۔ یا جیسے سونا ہے اور چاندی ہے، سونے سے چاندی کو خریدنا، سونے سے چاندی کا تبادل کرنا، یہ دونوں اگر دست بدست ایک ہی مجلس میں ہے تو کم ہی اور زیادتی جائز ہے، اس لیے دونوں دو جنس کی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یدم بے یدین دست بدست ہونا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ سے دیجئے اور دوسرے ہاتھ سے آپ لیجئے۔ اسی طریقے جس طریقے سے گیہوں ہے اور چاول ہے، گیہوں ہے اور جو ہے، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن میں ربا جاری ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں گیہوں زیادہ دے اور جو کم لے، یا گیہوں کم دے جو زیادہ لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن گیہوں نقد دے رہا ہے اور جو کو ادھار لے گا، جو نقد دے رہا ہے گیہوں کو ادھار لے گا، تو یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، قرآن نے اسے حرام قرار دیا ہے، یہ ربا حدیث میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق قرآن میں بھی یہ ناجائز ہے۔ تو یہی چیز ہے ربا النسیہ۔ یہاں پر ایک بات اور کر دیں کہ دیکھیے، اس کے پہلے آ جائے کہ قرض کے سود کا معاملہ ہے، اور یہ چیز بہت عام ہے کہ کسی چیز کو آپ ایک متعینہ مقدار دیں بطور قرض کے اور شرط لگائیں کہ واپس کرنے کے لیے ہم اس سے پر اتنا لیں گے، یعنی کسی کو آپ ایک من گیہوں قرض کے طور پر دے دیں اور کہیں کہ ہم واپسی میں کتنا لیں گے، ہم 1.25 من لیں گے، ہم 1.25 من لیں گے، یا آپ جو ہے کسی کو 1000 ریال قرض دیں اور کہیں کہ ہم اس جب واپس لینا ہوگا تو ہم 1100 لیں گے، تو یہ ربا القرض ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ یعنی قرض دے کر کے اسی فائدہ لینا۔ یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرض دے کر کے کسی سے اگر پیسہ تو اتنا ہی لیا جائے لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، یعنی مثال کے طور پر کوئی کسی آدمی کو 1 لاکھ روپے قرض دیتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں جب تک آپ یہ میرا قرض 1 لاکھ ادا نہیں کریں گے میں آپ کے گھر میں رہوں گا، یا میں آپ کی گاڑی استعمال کروں گا، یا آپ کے میں کھیت کو اس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو گویا کہ اس سے چونکہ قرض دیا ہے، اگرچہ نقد اس کے مقابل میں نہیں لے رہا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ بھی قرض سود کے اندر داخل ہے۔ یہاں پر یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ ربا سود ایک ایسی چیز ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ شرک باللہ کے بعد اتنی بڑی وعید کسی اور گناہ کے اوپر وارد نہیں ہے تو شاید یہ بات سچ ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سود لینے والے کو گویا یہ قرار دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے لین دین کرنے والے کو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس کے ساتھ بتایا کہ ان اللہ کا اعدت للکافرین، گویا اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے گا جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ تو گویا جو آدمی سودی کاروبار کرے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے جو کافروں کی ہے۔ اور حدیثوں کے اندر تو اس سلسلے میں حدیثیں اس قدر وارد ہیں متواتر طور پر کہ ان کا احاطہ مشکل ہے، لیکن یہاں پر اصل حدیثیں شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں اور مسند احمد کے اندر ہے، اور اس کی سند حسن ہے یا مجموعے طور پر وہ حسن کے درجے کو پہنچتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیان فرمایا کہ سب سے آخری آیتیں خصوصاً احکام سے متعلق جو نازل ہوئی ہیں وہ سود کی آیتیں ہیں،
کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی پوری تفصیل بتا دیے ہوتے تو بڑا بہتر رہتا۔ اس سے مراد یہی سود جو جسے ہم ربا فضل اور ربا نسیہ خصوصاً کہتے ہیں یہ چیز ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے یا عام لوگوں کے سمجھ سے پرے ہیں۔ اس لیے سود کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ سود کی حرمت کا معاملہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر تعبد یعنی شریعت کی پابندی غالب ہے، اس کے مقابلے میں کہ اس کی علت ہر ایک کو معلوم ہو۔ اس لیے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں اس کی علت ہمارے اور آپ کے سامنے قطعاً نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے الجھن اور اعتراض کا سبب بنتی ہیں وہ چیزیں، جس کا جواب علماء نے جہاں پر بھی دیا ہے آپ محسوس کریں گے اس میں کسی قدر تکلف پایا جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ چیز قیاس سے زیادہ ہٹ کر کے ایک تعبدی چیز ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا تو خیبر سے جب وہ واپس آئے تو بڑی عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر کے آئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ سود کا جو معاملہ ہے اس میں قیاس تو ہے ہی، لیکن البتہ قیاس کے ساتھ ساتھ تعبد اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کی ہر علت کو ہم پا ہی جائیں، خاص طور پر یہ ربا الفضل اور جو ربا نسیہ ہوا کرتا ہے، ربا نسیہ اور ربا الفضل جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ واضح ہے اور اس کی کوئی خاص وجہ ایک وجہ متفقہ طور پر علماء نہیں بیان کر سکے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جو میں حدیث بیان کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب خیبر کی طرف بھیجا تو خیبر سے جب واپس آئے تو اعلیٰ قسم کی کھجور لے کر کے آئے تو آپ نے پوچھا کیا اکل تمر خیبر کذا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طریقے سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے خیبر کی جو کھجوریں جمع کی تھیں تو ان کھجوروں کو ہم نے اس کھجور کے عوض میں 2 کلو دے کر کے 3 سا دے کر کے 2 سا دے کر کے 1 سا خریدا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ حالانکہ بظاہر ہماری اور آپ کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ردی کھجور جو ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور اچھی کھجور اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو 1 کلو ردی 2 کلو ردی کھجور 3 کلو ردی کھجور دے کر کے 1 کلو عمدہ کھجور لے لینا بظاہر اس میں کوئی چیز نہیں، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں سود ہے، شرعی حکم ہے یہ، اس میں سود ہے۔ تو اس سے سود سے متعلقہ حدیثیں پڑھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جس کے اندر شریعت نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ سود ہے، اگر شرعی طور پر وہ چیز ثابت ہو جائے، حدیث سے وہ چیز ثابت ہو جائے، تو اگرچہ ہمارے سمجھ میں اور عقل میں ہمارے قیاس میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے، ہمارے اوپر اس پر اعتراض کرنا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اسے قبول کرنا، ہمارے اوپر اس کا قبول کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم آتے ہیں اصل موضوع یعنی حدیثوں کی طرف۔ سب سے پہلی حدیث جو نقل کی گئی ہے تو جابر بن عبداللہ کی ہے۔ شروع میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے عام محدثین کی طرح سے، جانتے ہیں کوئی باب محدثین حدیثوں کتاب منعقد کرتے ہیں تو پہلے اس سے متعلق جو فضائل یا اگر وہ حرام ہے تو اس کی جو برائی بیان کی گئی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ابتدا میں 2 حدیثیں جو بیان کی ہیں اس میں سود کی قباحت اور سود کی برائی بیان کی گئی ہے۔ پہلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہما قال، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، رواہ مسلم وللبخاری نحوه من حدیث ابی جحیفہ، وللبخاری مثلہ
نحوہ من حدیث ابی جحیفہ. تو یہ ایک حدیث ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سود لینے والے، آکل الربا اصل معنی ترجمہ ہے سود کھانے والے، لیکن ترجمہ کیا گیا ہے سود لینے والے. وَمُوكِلَهُ سود کھلانے والے یعنی سود دینے والے. وَكَاتِبَهُ اور اسے لکھنے والے، اس کو تحریر کرنے والے. وَشَاهِدَيْهِ اور اس کے دونوں گواہوں. کس پر؟ یعنی سود کے لین دین پر جو گواہ بڑھ رہے ہیں ان پر لعنت بھیجی ہے، لعنت فرمائی ہے. نیز آپ نے اور کیا فرمایا؟ وَهُمْ سَوَاءٌ اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. وَهُمْ سَوَاءٌ یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اب اس حدیث کے تھوڑے سے الفاظ کی تشریح آپ لوگ سنتے چلیے. دیکھیے پہلا لفظ آیا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے دور کرنا، یہ معنی ہے لعنت کا کرنا. جس کام پر لعنت کی جاتی ہے علماء کے نزدیک وہ کبیرہ گناہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے عام ہم لوگ اور آپ لوگوں کو کسی شخص متعین کے اوپر خاص کر کے نام لے کر کے اس کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو جائے. وہ زنا کا مرتکب ہو رہا ہے، قتل کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے تو ملعون ہے، تو ملعون ہے. بلکہ بہت سے علماء اپنی زبان کو کسی کافر کے اوپر بھی متعین کافر کے اوپر بھی لعنت کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کا انتقال کفر ہی پر ہوا. ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہیں اور وفات سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو، واللہ عالم. تو لعن کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی دعا کرنا، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا کرنا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جس چیز کے اوپر قرآن اور حدیث میں لعنت ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے. البتہ بعض افعال ایسے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے وہ کام کرنے والوں پر، لیکن بغیر کسی شخص کی تحدید کے. جیسے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت. لیکن اگر ہم کسی کو سود کھاتے دیکھیں تو یہ نہیں کہیں گے تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جس کی متعدد وجوہات ہیں جو اس مجلس کا حصہ نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے آکل الربا سود کھانے والا. ترجمہ کیا گیا ہے سود لینے والا، لیکن اصل معنی ہے سود کھانے والا. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ سود لینے والا، چاہے وہ سود کھائے یا نہ کھائے، جس کام میں بھی استعمال کرے، مکان بنوائے، سفر کرنے جائے، کوئی بھی کام ہو، بہت سے کپڑا پہنے سود سے، تو کیا ہوگا؟ سود کھانے والے میں داخل ہے. کیوں سود کھانے والا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مال لیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ، اہم حصہ کیا ہے؟ وہ کھانا ہے، اس لیے کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ سودی کمائی ہے، سود کا لین دین ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو. موکلہ سود کھلانے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ سود دینے والا ہے. یہ بھی لعنت کا مستحق ہے. کیوں؟ اس لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا کہ اس ملعون کام پر وہ اس کی مدد کر رہا ہے. ملعون کام پر جو سود لے رہا ہے، گویا کہ اس کو وہ اس پر مدد کر رہا ہے. تو اگر وہ نہ دیتا تو لینے والا بھی کیا ہے؟ وہ سود کو نہ لیتا. لینے والا بھی، ہر آدمی جو سود جتنا لینے والے ہیں، اگر انہیں کوئی نہ ملے سود پر مبلغ دینے والا، ظاہر بات وہ لوگ نہیں لیں گے. اس لیے لینے والے کا ذکر اللہ کے رسول نے پہلے کیا ہے. تیسرا لفظ ہے وکاتبہ اور سود کا لکھنے والا.
اس لیے کہ جب اصل یہ چیز یہ ہے کہ کہیں آپس میں کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو اسے لکھا جاتا ہے، بسا اوقات آدمی خود نہیں لکھتا، اسے سے لکھنے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آج کل تو یہ چیز بہت عام ہے، اس لیے کہ بینکوں سے جو سود لیتا ہے تو لینے والا اور ہوتا ہے، دینے والا اور ہوتا ہے، اور لکھنے والا اور ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو اس معاملے کو لکھ رہا ہے، جو اس معاملے کو لکھ رہا ہے۔ یہ دو وجہ سے لعنت کا مستحق ہے، ایسا شخص دو وجہ سے لعنت کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک ملعون کام پر دوسروں کی مدد کر رہا ہے، وہ ملعون کام ہے، سود کا لینا دینا، اس پر دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ گویا وہ سود کے لین دین پر راضی ہے، اگر سود کے لین دین پر راضی نہ ہوتا تو گویا وہ لکھنے کا عمل نہ کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، عرس ابن عمیرہ شاید صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی جگہ پر اذا عملت المعصیۃ فی مکان، اگر کسی جگہ کے اوپر اگر گناہ کا کام کیا جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی کا، اور ایک شخص وہاں پر موجود ہے جو اس پر راضی نہیں ہے، جو اس پر راضی نہیں ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو گویا وہ وہاں پر حاضر نہیں ہے، یعنی حاضر رہنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر عذاب بھی آتا ہے تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو عذاب آئے اس درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ اور آگے آپ نے بیان فرمایا، اور اگر کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس پر راضی ہے تو گویا وہ وہاں پر حاضر ہے۔ تو گویا جو سود لکھ رہا ہے، گویا سود کے کاروبار پر وہ انسان اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے۔ وشاہدیہ، اور اس کے دونوں گواہ اس لیے ہے کہ عام طور پر دو گواہ رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ اور قرآن اور حدیث میں بھی ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کوئی لین دین کرو تو اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو، ورنہ اگر ایک گواہ بھی ہو، کوئی آدمی صرف ایک گواہ طلب کر رہا ہے تو وہ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہو جائے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی روایت میں وہ شاہدہو کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ دونوں چونکہ دونوں یعنی جس طریقے سے کاتب ہے، لکھنے والا ہے، ایسے یہ شخص جو گواہی بننے والا ہے یہ بھی اس کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں تاکہ شاید میں آگے بھول جاؤں، کہ بعض لوگوں کو یہ حدیث ابھی پڑھنے سے یہ شبہ ہو رہا ہوگا کہ آخر صرف لکھنے کے اوپر انسان سود دینے والے کے برابر اس کو گناہ ہو جائے، لکھنے والے پر یا گواہ بننے پر انسان کو اتنا گناہ ہو جائے جتنا سود دینے والے کا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے سود کی قباحت چونکہ یہاں بیان کرنا مقصد ہے اور سود سے لوگوں کو ڈرانا اور متنبہ کرنا ہے، اس لیے اتنی بڑی وعید ان دونوں کو سنائی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کمیت میں تو دونوں برابر ہوں، البتہ کیفیت جو ہے وہ الگ الگ ہوگی، سود لینے والے کی کیفیت اور ہوگی، گناہ کی کیفیت، اور سود دینے والے کیفیت اور ہوگی، اور گواہ بننے والے لکھنے والوں کی کیفیت اور ہوگی، اور یہ بڑی معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم سواء، وہ سب کے سب گناہ ہیں، آگے سب کے سب گناہ میں شریک ہیں۔ یہاں پر ایک بات، چونکہ آپ لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں یہ چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وَلِلْبُخَارِي نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ، اور بخاری میں اسی طرح ہے، اسی طرح کی حدیث ہے جو ابو جحیفہ سے مروی ہے۔ یہ بات شاید اس سے پہلے گزر چکی ہے جب علماء کہتے ہیں کہ نحوہ اور مثلہ سے کیا مراد ہوتا ہے، نحوہ اور مثلہ سے کیا مراد ہے۔ نحوہ سے مراد یہ ہے کہ یہ معنی پایا جا رہا ہے دوسری حدیث میں، اور مثلہ سے مراد ہوتی ہے قریب قریب یہی الفاظ دوسری حدیث کے ہیں۔ یعنی جب علماء کہتے ہیں کہ فلاں نے روایت کیا مثلہ، تو گویا دوسری حدیث ہے جس کے الفاظ تقریباً ہیں،
اور نحوہ کا معنی یہ ہے کہ الفاظ تو نہیں ہے بلکہ تقریباً وہ معنی ہیں، اور یہاں پر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کیا بیان، نحوہ، گویا کہ وہ الفاظ نہیں پائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ صحیح بخاری میں صرف اتنا ہے کہ وَلَعَنَ، شروع سے حدیث ہے اور اس کے آخر میں ہے وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس میں سود پر گواہ بننے والے، سود کو لکھنے والے، ان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے حافظ نے کہا کہ وَنَحْوُهُ۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، سود کی حرمت کا بیان، سود کی حرمت کا بیان، اور یہ کہ سود کا لین دین کرنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ لعنت اسی گناہ پر کی جاتی ہے جو کبیرہ ہوا کرتا ہے، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے کہ سود قرآن اور حدیث سے یہ حرام ہے۔ دوسرا فائدہ، سود کی قباحت، یعنی سود اتنی قبیح چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، عام گناہ کرنے والوں پر اس گناہ کا ہے لیکن دوسرے پر نہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ کسی بھی قسم کا تعاون کرنے والا، اس سود پر کسی بھی قسم کا تعاون کرنے والا وہ نہ کہ گنہگار ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا مستحق ہے۔ صرف گنہگار ہونا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا مستحق ہے۔ تیسری چیز، سود کا نہ صرف کھانا حرام ہے بلکہ اس کا پہننا، اس سے گھر خرید کرنا، اس گھر کو کرائے پر دینا، اس سے گاڑی خریدنا اور اس سے فائدہ استعمال کرنا، سارے کے سارے کام جو ہوں گے وہ حرام اور کبیرہ گناہ کے اندر داخل ہے، حرام ہوں گے اور کبیرہ گناہ میں داخل ہوں گے۔ چوتھا فائدہ، سود کا لین دین کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون، کسی بھی قسم کا تعاون، خواہ اس کا لکھنا اور گواہ بننا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ پانچواں فائدہ، کسی ایسے ادارے میں کام کرنا جو سودی کاروبار کرتا ہے جائز نہیں ہے، جیسے بینک وغیرہ میں، بلکہ بینکوں میں کسی بھی قسم کی نوکری کو علماء ناجائز کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ چھٹا فائدہ، کسی حرام کام پر تعاون حرام ہے، کسی حرام کام پر تعاون بھی حرام ہے، خواہ کسی حاجت کے تحت ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو نوکری کر رہا ہے وہ نوکری کا حاجت مند ہے، اگر کوئی گواہ بن رہا ہے تو وہ اس کا حاجت مند ہی کیوں نہ ہو، یہ کیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی طرح سے مظلوم ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک شخص ہے حاجت مند ہے، اسے حاجت درکار ہے لیکن وہ حاجت ضرورت کی حد تک نہیں پہنچی ہے کہ اس کے بغیر مرنے اور جینے کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا چیز ہے، وہ اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، شریک ہونا، یہ چیز جائز نہیں ہے، واللہ عالم۔ آگے والی حدیث ہم لیتے ہیں۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من ذلك، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم۔ بعض روایت میں استطالة في عرض الرجل المسلم، رواه ابن ماجہ مختصرا والحاکم بتمامه وصححه۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا کہ سود کے 73 باب ہیں، یعنی درجے ہیں، 73 قسمیں ہیں، 73 درجے ہیں، سب سے کمتر درجہ اس گناہ کے مثل ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یعنی زنا کرے۔ سب سے ادنا درجے کا اس کا سود کا گناہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور سب سے بڑھ کر سود
سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے مختصراً روایت کیا ہے اور امام حاکم نے مکمل بیان کیا ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے، اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث کے معنی کلمات طرف آتے ہیں۔ الربا 73 بابا، پہلا کلمہ ہے، یعنی سود کے کیا ہیں؟ 73 دروازے ہیں، یعنی 73 درجے ہیں۔ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ سود کی چھوٹی بڑی بہت سی صورتیں ہیں، صرف عدد مراد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ چھوٹی بڑی بہت صورتیں ہیں اور بعض کا گناہ بعض سے بڑا ہے، یعنی سود، تمام سود اور ہر ایک کا گناہ ایک نہیں ہے بلکہ بعض کا گناہ بعض سے بڑا ہے، اور ہر ایک کا پر عمل کرنے والا، لین دین کرنے والا وہ انسان ملعون ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث کے اندر ہوا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ عدد میں بھی 73 کو پہنچیں، عدد میں بھی 73 کو پہنچیں، یا بنیادی طور پر اس کے 73 درجے ہیں اور اس کے الگ الگ شعبے بنتے جائیں گے۔ اس سے سود کی کثرت کا پتہ چلتا ہے، اور شاید یہ اسی لیے ہے کہ لوگ اس کے اوپر توجہ دیں کہ ہر قسم کے سود سے بچیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اترکوا الربا والریبہ، تم لوگ سود کو چھوڑو، اور سود کا جس میں شائبہ بھی ہو، سود کا جس میں شبہہ بھی ہو، اس کو بھی تم چھوڑنے کی کوشش کرو، شاید یہ لوگوں کو مزید جو ہے متنبہ کرنا ہے۔ دوسرا لفظ ہے این کہ ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے اس جرم کی قباحت مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً کسی بھی شریعت میں ماں کے ساتھ نکاح یا زنا جائز نہیں ہے، کسی بھی شریعت میں۔ ثانیاً عورتوں میں سب سے محترم عورت انسان کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ اس کی ماں ہوتی ہے، سب سے محترم، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثالثاً یہ چیز فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ کوئی اپنے ماں کے ساتھ ایسا کام کرے، حتیٰ کہ بعض حیوانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ احساس رکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جفتی نہیں کرتے، جس میں جیسے گھوڑا مشہور ہے اس سلسلے میں۔ تو چونکہ ایک ایسی بات ہے جو کئی اعتبار سے کبھی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، نہ یہ کہ ماں کے ساتھ زنا سے اس کا مقابلہ کیا جا رہا، ایسا نہیں ہے شاید۔ تیسرا لفظ ہے وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، سب سے بڑا سود، سب سے بڑا سود یا سب سے زیادہ سود کیا ہے؟ مسلمان مرد کی آبرو ریزی ہے، اور مرد اس لیے کہا ہے کہ مرد کے اوپر عیب لگانا لوگوں کے نزدیک اتنا قبیح نہیں مانا جاتا جتنا عورت کے اوپر عیب لگانا قبیح مانا جاتا ہے۔ تو جب مرد کے بارے میں ہے تو عورت کے بارے میں یہ کام کتنا قبیح ہوگا۔ یا کہ شریعت میں عام طور پر خطاب مردوں کو ہوتا ہے، انہیں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، لیکن مراد کیا ہوتے ہیں؟ وہ دونوں ہوتے ہیں، تو دونوں معنی یہاں پر لیا جا سکتا ہے۔ تو وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اس سے مراد علماء کے نزدیک کیا ہے؟ یعنی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جس بات کا وہ حقدار نہیں ہے یا جس گالی کا وہ حقدار نہیں، اسے وہ گالی دی جائے، یا جس مقدار میں اس گالی دینے کا حقدار نہیں ہے وہ گالی دی جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں داخل ہے سبتان فی سبہ، یعنی اس نے تو ایک گالی دی ہے لیکن تو اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو 2 گالیاں دے رہا ہے۔ اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں، یا اس نے تو ایک مجلس میں آپ کی برائی بیان کی، اور اب آپ کو معلوم ہوا تو آپ جس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول نے اسے ربا کہا، بڑھنا کہا ہے، تو گویا کہ اس نے تو ایک مجلس میں اور آپ اس سے اوپر بڑھ کر کے کتنی مجلسوں کے اندر جس مجلس بیٹھتے ہیں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ اگر چاہیے تھا کہ اس نے ایک مجلس بیان کی تو آپ ایک ہی مجلس اس کی برائی بیان کیجئے، نہ کہ آپ
ہر مجلس کے اندر اس کی برائی بیان کرتے جائیے۔ آگے اس حدیث میں حافظ ابن حجر نے بیان فرمایا کہ امام ابن ماجہ نے اس کو مختصراً بیان کیا ہے، گویا کہ پوری حدیث جو ہے یہ امام ابن ماجہ کی نہیں ہے بلکہ امام حاکم رحمہ اللہ کی بیان کردہ ہے، اس لیے کہ امام ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں الربا 73 بابن ہی ہے، بس یہیں تک ہے، اسی لیے بہت سے علماء کے نزدیک آگے کا جو اضافہ ہے وہ مختلف ہی ہے، بہت سے علماء اسے ثابت مانتے ہیں اور دیگر حدیثوں سے بھی استدلال کر کے، جو اس وقت کا موضوع نہیں، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ ہے، اور بعض علماء ہیں جیسے امام الجوزی رحمہ اللہ وغیرہ ہے، اسے صحیح نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ امام ابن ماجہ نے جہاں تک ذکر کیا اتنا ہی صحیح ہے اور باقی وہ صحیح نہیں، اس کی متعدد وجوہات ذکر کرتے ہیں جو ایک علوم حدیث کا مسئلہ ہے۔ اس حدیث سے جو فائدے ملتے ہیں وہ ہم دیکھیں۔ پہلا فائدہ سود کی قباحت، پہلی حدیث تھی سود کی حرمت بیان کرنے میں کہ حرام ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ سود کی حرمت ہی نہیں بلکہ سود کی قباحت بیان کی جا رہی ہے کہ سود کی قباحت کی ادنا درجے کا سودی لین دین بھی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا سے بھی زیادہ، زنا کے برابر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس سے بھی گویا قبیح ہے۔ دوسرا فائدہ، ربا کی قسمیں اور صورتیں بہت زیادہ ہیں، ربا کی قسمیں اور صورتیں بہت زیادہ ہیں، جس سے اشارہ کیا گیا ہے 73 یا بعض روایتوں میں 70 ہے، تو اس سے اشارہ کس طرح ملتا ہے؟ گویا کہ اس سے متنبہ کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ تیسرا فائدہ، سود کا معمولی کاروبار بھی اکبر الکبائر میں داخل ہے، سود کا معمولی کاروبار بھی اکبر الکبائر میں داخل ہے، جیسا کہ وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، ان سے بچو۔ ان میں اللہ کے رسول نے پہلی چیز شرک، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو، تیسری چیز قتل النفس، اور چوتھی چیز سود کا بیان، سود کا ذکر فرمایا ہے۔ تو معمولی درجے کا جو سود ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ چوتھا فائدہ، مسلمان کی آبرو ریزی کی قباحت، کہ وہ بسا اوقات اپنی ماں کے ساتھ زنا سے بھی کبھی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں، پتہ چلتا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ حرکت کرتا بھی ہے تو اسے جائز نہیں سمجھتا، بلکہ اسے کبھی ہی سمجھتا ہے، جبکہ اپنے بھائی کی غیبت، اس کی برائی، اس پر ظلم، انسان اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا لیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کے معاملے میں انسان ایک حدود میں باقی رہتا ہے، ایک حد میں باقی رہتا ہے، جبکہ کسی بھائی سے کوئی اختلاف ہو جانے پر انسان حد پر باقی نہیں رہتا، حسد پیدا ہوتا ہے، جاسوسی کرنا شروع کرتا ہے، آخر میں معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کے خلاف الزام لگانا، تہمت لگانا، حتیٰ کہ بسا اوقات اگر زیادہ معاملہ بگڑے تو قتل اور خونریزی تک کا معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ، ان دونوں حدیثوں میں سود اور اس سے متعلقہ چیزوں سے دور رہنے کی طرف تنبیہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کی برائی بیان کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسری حدیث شاید لیں جی، 5 منٹ میں تو حدیث نہیں ہوگی، البتہ کہیے جو ہے اس پر جو ہے مختصر گفتگو کرتے ہیں اور تفصیل جو ہے اگلی حدیث میں رکھ دیں گے۔ چلیے تیسری حدیث ہم لیتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اب یہاں سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے وہ ان اشیاء کا بیان ہے جن میں سود جاری ہوتا ہے، اور اسی کے بیان کے ساتھ ساتھ سود کی قسموں کا بھی ذکر ہو جا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ربا الفضل اور ربا النسیہ، ان کا بھی ذکر ہو جا رہا ہے۔ تو عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بعضها بالوريق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق علیہ. یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلہ میں فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، اور ایک دوسرے کے وزن میں کمی بیشی نہ کرو. ولا تشفوا، کمی بیشی نہ کرو. اسی طرح چاندی کو چاندی کے بدلے میں فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، اور ایک دوسرے کے وزن میں کمی بیشی نہ کرو، اور ان میں غیر موجود کو کے بدلے میں موجود کو نہ بیچو. غیر موجود کے بدلے میں موجود کو نہ بیچو. گویا کہ اس حدیث کے اندر 3 بلکہ 4 حکم بیان ہوئے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، یعنی سونا کو جب سونے کے عوض بیچا جائے یا سونے کو جب سونے کے عوض اس کا تبادل کیا جائے تو دونوں طرف سے وزن میں برابر ہونا چاہیے. دونوں طرف سے وزن میں، وزن کی قید ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ حافظ حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو تیسری حدیث نقل کی ہے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے، اس لیے کہ کمیت کا اعتبار نہیں ہے، البتہ اعتبار کیا ہے؟ وزن کا اعتبار ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے سونے کے 2 ٹکڑے دوسرے سونے کے 1 ٹکڑے کے برابر ہوں تو لیکن وزن برابر ہے، دونوں کو دیا سکتا ہے اگرچہ عدد میں دونوں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں. یہاں جیسا کہ ہم نے کہا کہ کیا ہے مماثلہ میں کیا ہے وہ کمیت ہے، کیفیت نہیں پائی جا رہی ہے. جیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زیور کیا ہے پرانے ماڈل کا ہے اور دوسرا زیور کیا ہے نئے ماڈل کا ہے، لیکن اگر وزن میں، اس لیے کہ یہاں کیفیت میں اور شکل میں دونوں مماثل نہیں ہیں، نہ لوگوں کی رغبت میں دونوں مماثل ہیں، لیکن وزن میں اگر دونوں برابر ہیں تو ایک دوسرے میں کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی، فرق نہیں کیا جا سکتا ہے. آگے جو الفاظ بیان فرمایا لا تشفوا، شفا کے شفا معنی تو زیادہ کرنا اور کم کرنا دونوں معنی آتا ہے. زیادہ کرنا اور کم کرنا، یعنی گویا کی برابر سرابر بیچنے کی یہ تاکید ہے کہ یعنی برابر سرابر بیچو اور لین اور دین میں کم نہ ہو، نہ قیمت کے لحاظ سے کمی ہو اور نہ سامان کے لحاظ سے کمی ہو. قیمت جتنی ہے اتنا ہی سامان بھی ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے ولا تبیعوا الورق بالورق. ورق سے مراد کیا ہے؟ چاندی ہے، خواہ جس شکل میں ہو، یہ چاندی مراد ہے. اب زیور کی شکل میں ہے، درہم کی شکل میں ہے، کسی اور شکل میں ہے، چاندی ہونی چاہیے. تو گویا چاندی کو بھی اس کے اندر برابر سرابر ہونا چاہیے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. چوتھا حکم جو آیا ہے اس حدیث کے اندر غائباً بناجزن، غائب کو حاضر کے عوض نہ بیچا جائے. غائب کو حاضر کے عوض نہ بیچا جائے، یعنی اگر اس کا تبادل کیا جا رہا ہے، کس کا؟ سونے کا سونے کے عوض، چاندی کا چاندی کے عوض، دینار کا زیور کے عوض، درہم کا چاندی کے زیور کے عوض، اگر تبادل ہو جا رہا ہے تو دونوں ایک ہی مجلس میں اور ساتھ ہونا چاہیے. یدم بیدن، جیسا کہ آگے آئے گا 10 برس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ سونار کے پاس جائیں اور کہہ دیں کہ ہاں بھائی مجھے یہ زیور چاہیے بنا دو، اس کی قیمت اتنی ہوتی میں ابھی دے رہا ہوں، نہیں. تو اس حدیث سے فوائد یہ ہے کہ ربا الفضل اور ربا النسیہ دونوں کی معنیت ثابت ہوتی ہے. ربا الفضل اور ربا النسیہ جو مقدمے کے طور پر ہم نے کہا تھا دونوں کی ثابت ہوتی ہے. جیسے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان، لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثل بمثل، یہ ربا الفضل ہے. لا تبیعوا الفضة یا لا تبیعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، یہ کیا ہے؟ ربا الفضل ہے. یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں جو بیچنا ہے تو قیمت بھی اور سامان دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے چاندی میں درہم کا اور
اس سے جو چیز خرید جائے اس کے وزن دونوں برابر ہونے چاہیے، کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ربا نسیہ کہاں پر آیا ہے اس کا ذکر آپ نے جہاں بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تبیعوا غائبا بناجزن، یعنی غائب جو چیز موجود نہیں ہے اس کو حاضر کے عوض نہ خریدو، یعنی سامان موجود نہیں ہے اور آپ نے قیمت اس کی دے دی ہے، یا سامان لے لیا ہے اور قیمت آپ نے نہیں دی ہے، بعد میں اس کی قیمت دوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لا تبیعوا غائبا بناجزن یہ کیا ہے؟ ربا النسیئہ ہے۔ دوسرا فائدہ، سونے کو چاندی کے عوض کمی اور زیادتی سے بیچ سکتے ہیں، سونے کو چاندی کے عوض کمی اور زیادتی، لیکن شرط یہ ہے کہ یدم بیدین ہونا چاہیے، ادھار اگر کیا جائے گا تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہی چیز کیا ربا النسیئہ ہے۔ سونے کو سونے سے اور چاندی کو چاندی سے بیچنے کے لیے گویا دو شرط ہے، کیا ہے؟ برابری ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے۔ برابری ہوئی نہ ہوئی تو یہ ربا الفضل ہو جائے گا، اور نقد نہ ہوا تو یہ ربا النسیہ ہو جائے گا۔ اور چاندی کو سونے سے یا سونے کو چاندی سے بیچنے کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ گویا نقد ہے۔ باقی اگلی حدیث اگلی مجلس میں رکھیں گے اور اس موضوع کی تھوڑی سی اور وضاحت ہوگی، سونے اور چاندی میں یہ وجہ کیا ہے جو ربا جاری ہو رہا ہے، اگلی مجلس میں اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔